ظاہری حسن اور عقل و شعور۔ ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پہ نازاں تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس پست قد بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خداداد عقل و دانائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان، گستاخی معاف، چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر ہو سکتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار اور ناپاک ہے۔ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، مگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک تمام پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک کمزور مگر عقل مند آدمی نے ایک مرتبہ موٹے بے وقوف کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی سارے گدھوں سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جھاڑی کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ شاید خالی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطرناک جانور چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے سنا کہ اس دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں کودا وہ وہی اس کا پست قد بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ لڑائی میں تو تم مجھے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن پر جھپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کے قدموں میں آیا اور قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کر جاتا ہے وہ کام بھلا موٹا تازہ بیل کہاں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں چونکہ دشمن کے سپاہی بہت تھے اور ادھر لشکر کم تھا تو اس لشکر میں سے کچھ لشکریوں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا، تو اس شہزادے نے نعرہ مستانہ لگایا، اے بہادر، خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اے بہادر، خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مار دو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور یک بارگی حملہ کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح ہو گئی۔ باپ نے اپنے اس بیٹے کا سر منہ چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، بغل گیر ہوا، اور روزانہ بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن یہ ساری کاروائی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا اور کہا، یہ تو بہتر نہیں ہے نا کہ عقل مند مر جائیں اور بیوقوف ان کی جگہ سنبھال لیں۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلا کر ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں تمام بیٹوں کو مناسب حصہ دے کر فارغ کر دیا تاکہ فتنہ ختم ہو۔ چنانچہ جھگڑا ختم ہوا۔ ایک مثل مشہور ہے، 10 فقیر ایک کمبل میں تو سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ اللہ کا بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو دوسری آدھی غریبوں کو دے دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔